بیلیو آج ہم آئے ہیں جی ایک تربیتی نشست جماعت اسلامی کی، اور یہاں پہ ہے کہ معراج حضور پاک کے معراج کے سفر کا بیان. ہم دینی اور دنیا ہر چیز کو ہمیں سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور ہمیں اچھے برے کی تمیز ہونی چاہیے. ہم دنیاوی کاموں میں تو بہت جاتے ہیں، بہت ساری محفل ہیں جو ہم دنیا کے سلسلوں میں چلتے رہتے ہیں، اور یہ ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے، اور اس کی تربیت کے لیے آج میں اس بیان پہ آیا ہوں. اور اللہ پاک ہماری حاضری قبول کرے، اور ہمیں اپنے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ایسی محفل میں آنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ معراج شریف کا مطلب جو یہ رجب کا مہینہ ہے، 27 رجب کے حوالے سے بیان ہے آج. تو یہاں پہ مختلف لوگ بیان مطلب کریں گے، اور ہمیں بھی کچھ شرف حاصل ہوگا کہ ہم یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں، اور اللہ پاک ہماری حاضری قبول کریں. چلتے ہیں اندر. اس کے بعد ایک شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے مورے شخصیت کے اعتبار سے بالکل کامل اور مکمل ہے. ان کی شکل و شباہت میں کسی قسم کا نقص اور کمزوری نہیں ہے. جبرائیل امین نے بتایا ساری انسانیت کے باپ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کو سلام کیا، اور باپ نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، ویلکم کہا، اور نبوت کی مبارکباد پیش کی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہستی شخصیت جو ہے اس کے دائیں بائیں بہت ساری مخلوق بیٹھی ہے، بہت ساری مخلوق بیٹھی ہے. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں غمزدہ ہوتے ہیں اور روتے ہیں. عجیب معاملہ. جبرائیل امین نے بتایا کہ دائیں طرف ان کی جو ہے وہ نیک اولاد ہے. نیک اولاد کو دیکھ کر باپ خوش ہو رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور بائیں طرف ان کی بری اولاد ہے. نالائق اولاد کو دیکھ کر کے باپ پریشان ہو رہا ہے، رو رہا ہے. فطر کی سیکھ بٹھائے، فطرت. اس لیے کہ اولاد کی کامیابیوں پر، اولاد کی خوشیوں پر جتنی خوشی باپ کو ہوتی ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہوتی. اولاد کی نالائکیوں پر، اولاد کی شکایتوں پر یا بندوں کی اولادوں پر جتنی تکلیف باپ کو ہوتی ہے اتنی کسی اور کو. یہ فطر کی سین تھا. میرے اور آپ کے لیے پیغام کہ ہم اپنے ماں باپ کو غمزدہ کر رہے ہیں، رلا رہے ہیں، یا ہنسا رہے ہیں. میرے اعمال، میری سیرت اور کردار میرے ماں باپ کو ہنسا رہے ہیں، یا میرا کریکٹر، میری سیرت جو ہے وہ میرے ماں باپ کو غمزدہ ہو رہا ہے. ہم نے یہ بات بتائیں گے، اپنی بات بتائیں گے. اس نے کہا لوگوں کو جمع کرو. چنانچہ ابو جہل نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ حرم کے اندر چلو، سب حرم کے اندر چلو. عجیب بات ہے. تقریر کس نے کرنی ہے؟ اللہ کے آخری نبی نے. جلسے کا انتظام کون کر رہا ہے؟ ابو جہل کر رہا ہے. تقریر موسیٰ نے کرنی ہے، اور جلسے کا انتظام فرعون کر رہا ہے. اللہ پاک کی اپنی شان ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے. ابو جہل نے کہا چلو ان کے سامنے بات کرو. آپ نے پورے واقعے کی تفصیل لوگوں کے سامنے بیان کر دی، لیکن سارے لوگ جو ہیں وہ تعریف دینے لگے. کوئی ساتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا، کوئی ساتھوں میں انگلیاں دے کر کے کھڑا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان یہ اوپر چلا جائے، ابو طالب کا بھتیجا اوپر جائے، عبد المطلب کا کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے سوچا کہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو دست راست ہیں حضرت ابو بکر صدیق، ان کو ان کے بارے میں معلوم کیا کہ ان کو توڑا جائے. اس لیے کہ وہ ان کے دست راست ہیں. اگر ان کو اس تحریک سے جدا کر دیا جائے، اس تحریک کی جان ہی نکل جائے. کون سی تحریک؟ کون سی تحریک؟ خدا پرستی کی تحریک، دینداری کی تحریک، باطل کے خلاف تحریک، غلبہ دین کی تحریک، نفاذ شریعت کی تحریک.
یہ اگر باغی توڑ دیا جائے تو اس ساری تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہوا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ کون کہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے یار غار کہتے ہیں، یہ ان کا یہ کام ہے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا ہے، لوگوں نے کہا ہے بالکل۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر میں ان کا جانا بھی مانتا ہوں، آنا بھی مانتا ہوں۔ ان کا جانا بھی معراج ہے، ان کا آنا بھی معراج ہے۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق حرم کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف فرما ہے، لوگ مجمع بھی اکٹھا ہے، آپ نے لوگوں کے سامنے آپ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا نقشہ بتائیں۔ اللہ پاک نے بیت المقدس تو دور تھی، پوری مسجد سامنے کر دی بالکل، اور آپ دیکھتے جاتے ہیں اور ان کے سوالات کے جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح یہ دلوں نے تو یقین کر لیا، اور جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، جو قافلے وہاں گئے تھے، انہوں نے بھی تصدیق کر دی، دلوں نے یقین کر لیا، تصدیق کر دی، لیکن زبانیں انکار ہی کرتی رہی کہ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی انسان عرشوں پر نہیں جا سکتا، بشر ہو کے کوئی انسان جا نہیں سکتا۔ تو حضرات محترم، یہ وہ مختصر جو ہے وہ مشاہدات معراج تھے جو حدیث پاک میں بیان کیے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بہت حضرات اور بہت ہی عزیز نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ ایک بھرپور پروگرام ہے جس میں پوری انرجی اور توانائی جو ہے وہ سامعین کے چہروں پہ بھی نظر آ رہی ہے، اور جس طرح شوق سے آپ اس پروگرام میں شریک ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کا ادھر آنا، یہاں بیٹھنا، ان خوبصورت اور دلنشین باتوں کو سننا اور اس کے سننے کے بعد عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ایک بڑا بھرپور پروگرام ابھی محترم حافظ صاحب سے سنا، اور ظاہر ہے یہ موضوعات تو ایسے ہیں کہ اس پہ جتنی بھی بات۔ پھر اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کی مانیں، آپ کہیں جی ابا جان، آپ میرے ابا جان ہیں، بڑے محترم ہیں، لیکن آپ ابا جان کی بات نہیں مانتے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی فرد کو ہم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کس چیز کی دعوت دینی چاہیے سب سے پہلے؟ جی کوئی بتائے گا کوئی بھائی؟ ہم کسی نئے فرد کو ملتے ہیں، سب سے پہلے اس کو کس چیز کی دعوت دینی چاہیے؟ جی اور ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ کس چیز کی؟ جی سب سے پہلے کھانے کی دعوت دینی چاہیے کسی کے ساتھ آپ کو جو ہے نا، اگر تعلق قائم کرنا ہے نا، سب سے پہلے جو ہے اس کو کھانے کی دعوت دینی ہے، اس کو آپ نے اپنے گھر کھانے پر بلانا ہے، چائے پہ بلانا ہے، ناشتے پہ بلانا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اس کے بعد پھر اس سے آگے جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو دین کی دعوت ہے، اسلام کی دعوت ہے، اس کو دینے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جو ہے وہ صرف لوگ تلاش کریں، مسجد ٹھیک ہے، مرکز ہے، وہاں تلاش کریں بالکل، لیکن کھیل کا میدان، گاؤں کی چوپال، دکان، بازار، دفتر، اسکول، کالج، یہ سب وہ جگہیں ہیں جہاں پر آپ دین کی دعوت جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور آپ کو دینی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ دین کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے یہاں ہم اپنے بچوں کو بھی جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نماز نہیں پڑھو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کام نہیں کرو گے۔ سب سے پہلے دین کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے خوشخبری دینی ہے، بشارت دینی ہے، خوشخبری، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں بالکل ابتدائی دور میں جب
दावत देने का सोचा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने खानदान वालों को बुलाया, उनको खाने की दावत। तो क्या किया, उनको खाना खिलाने के बाद उनको फिर जो है वो उनके साथ उनको ये कहा कि ये नहीं कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तबाह हो जाओगे। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे मेरे साथ मिलकर तो तुम फलाह पाओगे। दीन के बारे में हमेशा बात करनी है खुशखबरी के हवाले से। अपने बच्चों को भी ये कहना है कि भाई अगर आप ये नमाज पढ़ोगे, अच्छे काम करोगे, अपने मामला ठीक रखोगे तो जन्नत में। इतवार के दिन बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद आपने ये कुर्बानी की, वक्त निकाला, यहाँ पे आए और प्रोग्राम सुना, और हमारे जो मुरब्बीन थे उनका हौसला बढ़ा। यकीनन जब सामीन बैठे हों सामने तदाद अच्छी हो तो तकरीर करने वाले फर्द का भी दिल बड़ा हो जाता है। तो मैं मुख्तसरी बात ये कहकर गुजारिश करूँगा कि आज आप लोगों के लिए यहाँ आना एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि आज अल्लाह के यहाँ आपने अजर लिखवाया है अपना। जितने कदम घर से चल के आए हैं, जितना वक्त यहाँ पे दिया है, बैठे हैं, खताबात सुने, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की महफिल थी को हमने दुनिया की बातें तो नहीं की यहाँ पे। और ये सारा अमल जो है आपका आना, आपका वापस जाना, आपका यहाँ बैठना, जितना वक्त आपने दिया अल्लाह के यहाँ ये डायरी में आपके सवाब में, आपके नामवा में लिखा जाता रहेगा इंशाअल्लाह। और हम कोशिश करेंगे आइंदा प्रोग्रामात भी हम रखें तो इंतजाम हम खुले दिल से बड़े करें, ताकि हमें हौसला भी बढ़ा है कि आज इस इंतजार में हैं, इंशाअल्लाह आगे मज़ीद भरपूर तरीके से आएंगे। और आखिर में मैं शुक्रिया के साथ इख्तिताम से पहले अपने अरकान से एक इशार की गुजारिश करना चाहता हूँ। हमने जो मुतवक्का हाजिरी का ज़हन में रख के रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया था दोस्तों के लिए, शायद वो आपने उसको हमारे इंतज़ाम को कम कर दिया है। तो मैं अरकान से गुजारिश करता हूँ कि पहले मेहमानों को मिल जाए खाना या जो भी चीज़ होगी, तो अरकान का अगर बाद में उसका इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इंतहाई आजिज़ी के साथ और